بیٹا جلدی چلو، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ وہ محلے کے بچے کے ساتھ سامان لینے گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ محلے میں ایک شادی تھی جس کی وجہ سے گلی میں کافی ہجوم تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اگر وہ مڑ کر دیکھتی تو بات مزید خراب ہو جاتی، کیونکہ سامنے والا بھی سمجھ جاتا کہ وہ چوکس ہے اور اس کا دھڑا دھڑ دیکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس نے بچے کو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگ گئی۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہوگا۔ وہ بچہ معصومیت سے پیچھے مڑا اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ آگے چلو، ہمیں گھر جلدی پہنچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں پکڑ لے۔ وانیا نے اسے پیچھے دیکھنے سے منع کیا۔ اب ہی تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پیچھا کوئی کر رہا ہے۔ میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ بچہ گردن موڑے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نقاب پوش آدمی اس کے پیچھے آتا ہوا نظر آیا۔ اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک مرد ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ چور ڈاکو نہ ہو۔ چلو بھاگ جاتے ہیں، سامان چھوڑ دو، وہ بچہ تیزی سے بولتا ہوا اسے کھینچتے ہوئے بھاگنے لگا۔ وانیا کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی نقاب پوش انسان تھا جو اس دن بازار میں ملا تھا اور جس کی وجہ سے آج اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ دل میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ اب تم پیچھے موڑ کے مت دیکھو، ہم سنبھل کے دوسری والی گلی سے گھر چلیں گے۔ پہلے سامان لے لیتے ہیں ورنہ چاچی ناراض ہوں گی۔ وانیا نے تیز تیز قدم اٹھائے اور چاچا کی دوست کی دکان تک وہ بمشکل جا پہنچی۔ سامان انہیں پہلے فون کر کے بتایا جا چکا تھا۔ وانیا نے وہاں سے سارا سامان لیا اور ایک دوسرے راستے سے اپنا اب بچاتے ہوئے وہ گھر کی طرف تیز قدموں سے دوڑی۔ وہ نقاب پوش بندہ بےتابی سے ادھر الفادیر نظریں گھمائے جا رہا تھا۔ جب وانیا گھر میں داخل ہوئی تو اس کی سانس پھول چکی تھی، مگر ہمت باندھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو دوسری بار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اپنا چہرہ بھی چھپائے ہوئے تھا۔ اس اجنبی سے اس کی زندگی داؤ پر لگ چکی تھی۔ دل ہی دل میں اسے سلواتیں سناتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ تم نے اس لڑکے سے بات کی تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے اور تم ویسے ہی وقت ضائع کر رہے ہو۔ شازم نے اپنے سیکریٹری کو ڈانٹا۔ اس کی بے صبری کی حد ہی نہیں تھی۔ میں بات کر چکا ہوں، وہ چند دنوں میں جواب دے دے گا، تھوڑا صبر کرو۔ اگر تم جلد بازی کرو گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی شک ہو جائے گا۔ سیکریٹری نے شازم سے صبر رکھنے کی درخواست کی۔ بہتر یہ تھا کہ ہم اس کے والدین کو پیسے دے کر خرید لیتے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے وجہ اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ غصے میں بڑبڑایا۔ اگر تم ایسی پیشکش بھی کرتے تو کوئی قبول نہ کرتا، اور فرض کریں اگر یہ بات بھی ہو جاتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، وہ درست رہے گا اور شاید آپ کو پسند بھی آئے۔ سیکریٹری نے سوال کرتے ہوئے اچانک ہوشیار ہو کر اجازت مانگی۔ ہاں کہیں؟ شازم نے سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی آپ نے آج تک کبھی کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا، اور اگر اس لڑکی کو حاصل کرنا ہی ہے تو اچھی طرح کر لیں۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی اہم رشتہ ہوگا اور وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ سیکریٹری کی بات سن کر شازم کا دماغ بالکل خراب ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میں اس لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ مجھے بس حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کرنا جس کی وجہ سے تمہیں کسی بھی سنگین انجام کا سامنا کرنا پڑے۔ سیکریٹری ہو تو سیکریٹری ہی رہو اور اس لڑکے کو کہو جسے تم نے کام کا ہے، اور اگر وہ جلدی سے کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ شازم نے سیکریٹری کو کڑوی باتیں کرتے ہوئے سرد نظروں سے دیکھ کر اپنی بات مکمل کی اور وہیں سے چلا گیا۔ پیچھے شازم جلتا ہوا رہ گیا، جانتا تھا کہ اس لمحے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے،
لیکن آنے والے دنوں میں وہ اپنے اس فیصلے پر ندامت کا ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں پتہ نہیں کون سا لڑکا چچی کو مل جاتا ہے جس سے وہ اس کی شادی طے کر دیتی ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے اور وہ فون پر نکاح کرنے کو کہتا ہے۔ وانیا کا دل اس رشتے کو قبول نہیں کرتا لیکن وہ فون پر نکاح کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ نکاح کے 1 مہینے بعد ہی اس کے دستاویزات بنوائے جاتے ہیں اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ جانے سے پہلے سمن اس سے حسد کا ہو جاتی ہے۔ دبئی میں رہنے والا اس کا رشتہ ہو گیا، لیکن وانیا بہت گھبراہٹ میں رہتی ہے۔ وہ پوچھ رہی تھی، میرا شوہر کہاں ہے؟ میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی، وہ ادھر ادھر کھڑی لڑکیوں سے بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اسے اپنا شوہر مل گیا۔ وہ چپکے سے وانیا کو ایک شاندار گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کچھ ایسا ہوا کہ اسے چکر آنے لگے اور شاید وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ گھبرا کر پڑی۔ وہ بچی بہت خوش تھی کہ اب اس کی زندگی کا ختم ہو جائے گا۔ فون پر نکاح ہوا تھا اور 1 مہینے بعد ہی دبئی باہر مک بھیج دیا گیا۔ وہ جس کے ساتھ تھی اسے اپنا شوہر سمجھنے لگی، جبکہ وہ آدمی اسے ایک شاندار محل پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب کے شوہر آ رہے ہیں میم، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، ایک عورت نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ انجان تھی کہ اسے کے شازم سلطان کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا۔ وہ چیخی لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے بم مشکل سے راضی کر کے وانیا کو کپڑے بدلنے اور تیار ہونے کو کہا۔ وانیا مان گئی اور تیار ہونے لگی۔ اب کے شوہر آ گئے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو کر آئی تو سب ملازمی کمرے سے تیزی سے باہر بھاگی۔ وانیا حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے سامنے نقاب پوش شخص آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وانیا ساکت کھڑی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میرے شوہر تم نہیں ہو۔ میرا شوہر وہ تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ وانیا چند لمحوں میں سنبھلی اور اس پر چیخنے چلانے لگی۔ تمہارا شوہر میں ہوں یعنی شازم سلطان کا، وہ تو ایک موہرا تھا۔ شازم مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا نکاح اس پڑوایا گیا تھا۔ وانیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم حیرت میں مبتلا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ نکاح تو تمہارا شازم سے پڑھایا گیا تھا نا؟ اس سوال پر وانیا نے سر ہلا دیا۔ تو بس پھر نام میرا تھا۔ نکاح کے بول میرے ساتھ پڑے گئے ہیں، لیکن تصویر میرے ساتھ کام کرنے والے ملازم کی تھی جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کام کی اس نے مجھ سے بھاری رقم وصول کی ہے۔ شازم نے حقیقت آشکار کی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ دور رہو پلیز۔ شازم قریب آنے لگا تو وہ چیخی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں حاصل کرنا تھا۔ لیکن پھر ایسی سچائی کا سامنا ہوا کہ مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ کسب گو سے کہا، کیسی سچائی؟ وانیا نے پوچھا۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال تو میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے میری دسترس میں ہو۔ وہ وانیا کا چہرہ چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ وانیا نے پاس کھڑا گلدان اٹھا کر اس کے ہاتھ پر مار دیا۔ شازم تکلیف سے کراہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ پگلی گئی ہو کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلایا، مجھ سے دور رہو ورنہ میں خود کو جان سے مار لوں گا۔ تمہیں؟ وانیا نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور نیچے گرے گلدان کا کانچ اٹھا کر اپنے گلے پر رکھ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دور ہوں، قریب نہیں آتا، لیکن اسے ہٹا دو۔ شازم نے تکلیف کے باوجود اسے روکا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا گیا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو وانیا تیزی سے آگے بڑھی، دروازہ لاک کر دیا اور گہری سانس لے کر زمین پر گر پڑی۔ اگلے کئی دنوں تک وانیا کا شازم سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ملازمہ اسے کھانا دے کر چلی جاتی اور وہ بس چند نوالے کھا کر ٹرے واپس بھیج دیتی تھی۔ صبح صبح ہی شازم کہیں نکل گیا تھا تو وہ آج اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر نکلی۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی وہ کمرے کے کونے تک پہنچ گئی۔ سامنے ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سامنے دیوار پر آویزاں فریم میں ایک تصویر دیکھی جسے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا تھا۔
सामने ही बूढ़ी अम्मा जा रही थी। वानिया ने घबरा कर उन्हें आवाज दी, ये तस्वीर यहाँ कैसे है? क्या अब जानती हैं कि शाजिम का उनसे क्या ताल्लुक है? और ये तस्वीर यहाँ क्यों है? वो घबरा कर सवाल पूछती गई। ये शाजिम की फूफी है। मैं बस इतना ही जानती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है और जाने का इख्तियार है। वानिया जवाब सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने तस्वीर में मौजूद अक्स इस उम्मी का था। शाम को वो वापस आए तो वानिया इसके सामने खड़ी हो गई। तुम मेरी उम्मी के भतीजे हो? कैसे हो सकते हो, वो भी अंडरवर्ल्ड के डॉन? शाजिम को बूढ़ी मुलाजमा ने बता दिया था कि वानिया हकीकत जान चुकी है। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। क्यों, मेरे सर पर सींग है? खैर, हकीकत बता देता हूं। वो तहमिल से कहते हुए सारी सच्चाई बयान करता गया कि वालिदैन और भाई को खोने के बाद वो उनमें मुलव्वस हो गया था। वानिया खामोशी से सब सुनती रही। जब तुम्हें देखा तो मोहब्बत हो गई थी, फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मालूम हुआ कि तुम फूफी की बेटी हो तो मेरे अंदर जीने की और जिंदगी को महसूस करने की एक ख्वाहिश जाग उठी। मैं सब कुछ खो चुका था और तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि तुम मेरे दिल को दोबारा आबाद करने की वजह हो, लेकिन तुम्हारी नापसंदीदगी ने मेरी उम्मीदें तोड़ दें। शाजिम की बातों में सच्चाई थी। वानिया जानने के बाद गहरी सांस लेकर बोली, अगर मैं तुम्हें कबूल कर लूं तो तुम्हें कुछ शराइत माननी होंगी। पहली ये कि ये सब कुछ छोड़कर दुनिया के कहीं भी किसी कोने में मेरे साथ रहना होगा। इन सहूलियात को ठुकरा कर और दोबारा पलट कर इस रास्ते पर नजर भी नहीं डालना। वानिया ने संजीदगी से शर्त बताई। मुझे कबूल है। वो फौरन बेचैनी से बोला और उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि वानिया इस हद तक बेचैनी में मुस्करा दी। वानिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई तो शाजिम ने पहली बार दिल की गहराई से सुकून महसूस किया, जैसे कई सालों से भटकती हुई इसकी रूह को एक मंजिल मिल गई हो। क्या तुम वाकई सब कुछ छोड़ दोगे? वानिया ने धीमी आवाज में पूछा। शाजिम ने इसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत अंधेरा देखा है वानिया, अब बस रोशनी चाहिए। इसकी आंखों में पहली बार गुरूर नहीं बल्कि सच्चाई थी। कुछ ही दिनों में शाजिम ने अपने तमाम गैर कानूनी कारोबार खत्म करने शुरू कर दिए। इसने अपनी ताकत, अपने नेटवर्क और अपनी दौलत सब छोड़ दी। बहुत से लोग हैरान थे कि अंडरवर्ल्ड का खौफनाक डॉन अचानक कैसे बदल गया, मगर वानिया के लिए ये सब एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो दोनों एक पुरसुकून शहर में मुंतकिल हो गए। बड़ा महल छोड़कर एक खूबसूरत मगर सादा घर में रहने लगे। वहां ना खौफ था, ना धमकियां, ना साजिशें। पहली बार वानिया ने सुकून से सांस लिया। एक शाम बाग में नर्म हवा चल रही थी। वानिया फूलों के दरमियान खड़ी थी जब शाजिम उसके पीछे आकर रुक गया। तुम जानती हो, वो मुस्करा कर बोला। वानिया ने पलट कर देखा। क्या तुम मेरा सबसे कीमती खजाना हो? तो वानिया की आंखें नम हो गईं। इसने आहिस्ता से सर उसके कंधे पर रख दिया। शाजिम ने नरमी से इसके माथे को चूमा। इस लम्हे वानिया को लगा जैसे इसके सब्र का फल वाकई मिल गया हो। वही लड़की जो कभी जुल्म सहती थी, आज मोहब्बत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। शाजिम जो कभी संगदिल था, अब वानिया के सामने एक नर्म दिल इंसान बन चुका था। वो इसका ख्याल इस तरह रखता था जैसे कोई कीमती अमानत हो। उनकी जिंदगी में सुकून, एतमाद और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत घर की तरह बसने लगे। दूसरी तरफ समन की जिंदगी का रुख भी बदल गया था। इसने जल्दी में जिस शख्स से शादी की थी वो वैसा नहीं निकला जैसा इसने सोचा था। वो आदमी सख्त मिजाज था और समन के नखरे बर्दाश्त नहीं करता था। वक्त के साथ समन को एहसास होने लगा कि इसने वानिया के साथ कितना जुल्म किया था। वो अक्सर सोचती थी कि अगर इसने हसद और गुरूर न किया होता तो शायद आज इसकी जिंदगी भी मुख्तलिफ होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वो खामोशी से बैठकर पुरानी बातें याद कर रही थी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। जिंदगी ने इसे सिखा दिया था कि जुल्म का अंजाम हमेशा पछतावा होता है। वानिया ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे थे, मगर आखिरकार इसे मोहब्बत, इज्जत और सुकून मिल गया।
اور شازم وہ شخص جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی آخرکار ایک عورت کی محبت کے سامنے جھک گیا ان دونوں کی کہانی اس بات کی گواہ بن گئی کہ کبھی کبھی صبر کا پھل واقعی بہت میٹھا ہوتا ہے